ایک بڑھیا عورت تھی. وہ بڑھیا اپنا سارا گہنا وغیرہ پہن کر کہیں جا رہی تھی. کانوں میں جھمکے تھے اور باہوں میں کنگن تھے اور گلے میں ہار تھا، مگر یہ سارے زیور تھے سونے کے. اتفاق سے بڑھیا کے پیچھے دو ٹھگ لگ گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ بڑھیا نے سونے کے قیمتی گہنے اور زیورات پہن رکھے ہیں. وہ دونوں ٹھگ بڑے چال باز، مکار اور عیار تھے. دونوں آپس میں گہرے دوست تھے. دونوں چاہتے تھے کہ بڑھیا سے سارے کا سارا زیور ہتھیا لیں، لیکن بڑھیا نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے. وہ ٹھگ جو تھے وہ تھے ہی، یہ بڑھیا بھی ان کی نانی تھی. ایک ٹھگ نے آگے بڑھ کر الیک سے لیک کے بعد پوچھا، بڑی اماں کہاں جا رہی ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، بیٹا شہر جا رہی ہوں. دوسرا ٹھگ فوراً بولا، ارے بڑی اماں پھر تو خوب ساتھ ہوا، ہم بھی تو شہر ہی جا رہے ہیں. بڑھیا نے کہا، ہاں بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے. تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں کوئی کہانی سناؤ جس سے سفر کی تھکان معلوم نہ ہو اور وقت بھی جلد کٹ جائے گا. بڑھیا کہنے لگی، بیٹا میں بھلا کون سی کہانی سناؤں، تم ہی کچھ کہو. ہم سنائیں، دوسرا ٹھگ بولا، مگر بڑی اماں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہارے کنگن اتار لیں گے. بڑھیا نے ان کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک ٹھگ کہانی سنانے لگا. بڑی اماں ہماری ایک گائے تھی، بڑی خوبصورت موٹی موٹی آنکھیں تھی اس کے سینگ تھے بڑے متوالے، لمبے لمبے کان تھے. دودھ اتنا دیتی تھی کہ ہم دوہتے دوہتے تھک جاتے تھے، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوتا. اس میں خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم اس کے داہنے سینگ پر بیٹھ جاتے تو مغرب میں پہنچ جاتے، اور جب بائیں پر بیٹھتے تو پھر مشرق میں آ جاتے. ہندوستان کے بٹوارے نے ہماری گائے کے گلے پر بھی اپنی تیز دھار چھری پھیرنے سے دریغ نہ کیا. بڑھیا نے پوچھا، کیا مطلب بیٹا؟ اماں پاکستان بننے پر جب ہم قافلے کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے تو ہم پر فسادیوں نے حملہ کر دیا. ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی، ہماری گائے کو لگی اور بیچاری وہیں ڈھیر ہو گئی. بڑھیا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بیٹا بڑا افسوس ہے تمہاری گائے کا. ٹھگ نے تیر نشانے پر نہ لگتے دیکھ کر کہا، بڑی اماں اب تو کچھ سناؤ. بڑھیا نے کہا، میں سناؤں؟ اگر تم نے میری بات کو غلط جانا تو تمہیں 100 روپیہ دینا پڑے گا. ٹھگوں نے کہا، بڑی اماں ہمیں منظور ہے. تو پھر سنو بیٹا، جب میری شادی ہوئی تو میرے والد نے ایک بیل بھی مجھے جہیز میں دیا. بڑا اچھا بیل تھا، خاندانی بیل تھا، وہ کسی کو کچھ نہ کہتا تھا. ایک دفعہ یوں ہی باہر کھیت میں کوئی دوسرا بیل اس سے لڑ پڑا. ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتھے پر اچھا خاصا زخم ہو گیا. ہم نے بہتیرے علاج کرائے لیکن یہ زخم نہ بھر سکا. کرنا خدا کا یہ کہ ایک بنولے کا دانہ اس کے زخم میں کہیں سے گر گیا. ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا پودا بن گیا. بیٹا اس میں ایسی نفیس کپاس لگنی شروع ہو گئی کہ تمہیں کیا بتاؤں. وہ کپاس ہم نے جمع کرنی شروع کر دی. اتنی کپاس جمع ہو گئی کہ اب گھر میں جگہ نہ رہی. گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے. بڑی بڑی دور سے لوگ اس انوکھے بیل کو دیکھنے کے لیے آ جاتے اور اس کی کپاس کو دیکھتے اور تعریفوں کے پل باندھتے تھے. اب ہمارے پاس اتنی زیادہ کپاس ہو گئی کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو گیا. ہم نے اسے بلوا کر کاٹنا شروع کیا اور اس کا کپڑا لتا بنانے لگے. کئی قسم کے کپڑے بنوائے، طرح طرح کے کپڑے، رنگ رنگ کے نمونے، بہترین کھیس بنوائے. ایک نہیں کئی کھیس. ان کھیسوں میں سے 2 کھیس کہیں چوری ہو گئے. سفید رنگ کے کالی کنارے والے کھیس تھے جو چوری ہو گئے. بیٹا خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ کھیس جو تم اوڑے ہوئے ہو وہی ہیں جو چوری ہوئے تھے. مہربانی کر کے تم دونوں یہ کھیس اتار دو. دونوں ٹھگوں نے چاروں ناچار کھیس اتار کر اسے دے دیے. اور کرتے بھی کیا بیچارے، شرط جو باندھ رکھی تھی. اگر وہ اسے جھوٹا کہتے تو پھر بھی ہار جاتے، اس لیے وہ مجبور تھے. ہاں تو بیٹا، بڑھیا نے کہانی کا سلسلہ پھر شروع کیا. ہم نے اس کپاس میں سے ململ کے تھان بنوائے. ململ کے تھانوں میں سے ایک تھان گم ہو گیا. یہ جو تمہاری پگڑیاں ہیں نا، یہ اسی تھان کے ہیں، یہ بھی اتار دو. ان دونوں ٹھگوں نے بیچاروں نے پگڑیاں بھی اتار دی. کیوں نہ اتارتے، مجبور تھے. نہ اتارتے تو شرط کے تحت 100 روپیہ دیتے. اب شہر نزدیک ہی تھا. ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں بھوک لگ رہی ہے. اچھا بیٹا، شہر آیا ہی سمجھو. مجھے اپنے کنگن بیچنے ہیں. کنگن بیچ لوں اور پھر آرام سے کسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے. اب وہ بیچارے خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بڑھیا کنگن بیچ لے، پھر 4 پیسے بھی اس کے پاس آ جائیں گے، پھر کوئی داؤ چلائیں گے اور اس سے پیسے ہتھیا لیں گے.
अब वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। यानी वो सोच विचार में पड़ गए कि इससे पैसे कैसे हथियाएंगे। अब वो शहर में पहुंच चुके थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी, बाजारों में रौनक थी। बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और उनसे कहने लगी, बेटा सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहाँ बैठो और मैं अपने कंगन बेच डालूं। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुंच गई। सुनार ने पूछा, क्या चाहिए अम्मा तुम्हें? बुढ़िया कहने लगी, बेटा मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूँ, वो सामने बैठे हैं। नौकरों की तो वाकई हमें जरूरत है, सुनार ने कहा। बोलो अम्मा, क्या कीमत है इन दोनों नौकरों की? 300 रुपए, बुढ़िया ने कहा और बात 200 रुपए पर तय हो गई। मैं नौकरों से पूछ लूं कि उनमें से एक बिकना चाहता है या दोनों, बुढ़िया ने कहा और बड़ी मोहब्बत से वहीं से बुलंद आवाज से पूछने लगी, बेटा एक बेचूं या दोनों? उधर से जवाब मिला, अम्मा दोनों बेच दे, एक को कहां रखेगी? ठगों का मतलब था कि कंगन। वो समझ रहे थे कि बुढ़िया उनसे कंगनों के बारे में पूछ रही है कि एक बेच दो या 2, इसीलिए उन दोनों ने फौरन चिल्लाकर कहा था कि दोनों बेच दो। बुढ़िया ने 200 रुपए में दोनों ठगों को सुनार के पास बेच दिया और उनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, कुछ थोड़ी बहुत मिठाई वगैरह भी लेती आना अम्मा, दोनों ने कहा। और बुढ़िया अच्छी बात कहकर 9-2-11 हो गई। थोड़ी देर बाद जब सुनार ने उन्हें बुलाया और दरिया झाड़ने का हुक्म दिया तो उन पर हकीकत आश्कार हो गई और एक ने दूसरे से कहा, अरे हम तो ठग हैं, मगर वो बुढ़िया तो मगर ये अम्मा तो हमारी भी सरदार निकली।